اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ یہ ہم 28ویں پارے کی سورہ صف شروع کریں گے۔ اچھا، سورہ صف، اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 10 صورتیں ہم مدنی دور میں ہی ہیں۔ اچھا، سورہ صف کی آج جو ترتیب ہے، اس کی کل 14 آیات ہیں۔ ان کو آپ لوگ پہلے ذرا سا دیکھ لیں کہ اس 14 آیات کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے غلبہ دین۔ ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ اپنے آنے کا مقصد سمجھو، یعنی دنیا اتنی خوبصورت حسین ہے، سب ہے، لیکن آزمائش یہی ہے کہ ایک مومن کی کیا شان ہے کہ وہ اپنے آنے کے مقصد کو نہ بھول جائے۔ وہ دنیا کی ضروریات کو ضرور پورا کرے، لیکن اپنے مقصد کو بھی یاد رکھے، اور اس مقصد میں جو سب سے اہم ہے وہ عہد جو ہم اللہ سے لے کر آئے ہیں، اس عہد کو ہم نے یہاں پورا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ عہد کیوں بلا دیا گیا کہ وہ ڈھونڈا پھر ہم نے قرآن کی آیات سے ان چیزوں کو ہی۔ پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال ہیں، اس میں تو سارا یہی ہے کہ وہ 23 سال میں وہ پوری تبلیغ اور وہ جو پورا قانون اور وہ جو پورا عدل قائم ہوا تھا، وہ اس قرآن کے ذریعے ہوا تھا۔ یعنی قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ، قرآن کے ذریعے سے خوشخبری دو، یعنی قرآن جو ہے وہ بیسکلی بالکل کلائمیکس آف دا نالج ہے کہ ہر چیز کیا ہے، قرآن سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ مین کیا مرکز ہے اس صورت کا، کہ اب یہ غلبہ دین کرنا کیسے ہے، غلبہ دین کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکزی مضمون کے بعد پھر دیکھیں اس کی 14 کو آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں، یعنی 1 سے 4 جو آیات ہیں اس میں ہم غلبہ دین کے لیے قتال کرنا ضروری ہے، یعنی جو سب سے بڑی ہائیسٹ لیول کی نیکی ہے وہ انسان اپنی جان پیش کرتا ہے، اس میں قتال کا ذکر بھی آئے گا اور غلبہ دین کا ذکر آئے گا شروع کی 4 آیات میں۔ یہ 4 ہو گئیں۔ پھر اگلی ہم آ جائیں گے 5 6 7 8، یعنی 5 to 8 کے اندر ہم سابقہ امت مسلمہ جو یہود ہے ان کے طرز عمل کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم موجودہ امت مسلمہ ہے، یہ لوگ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ان کی کتنا ذکر ہے قرآن میں نا، اور وہ یہی وارننگ دینے کے لیے ہے کہ دیکھو اب تم ایسا مت کرنا، ان لوگوں نے کیا اب تم ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 6 7 8 ہو گئی۔ اچھا، پھر آگے آ جائیں، پھر ہے 9 10 11 12۔ پھر یہ جو 4 آیات ہیں اس کے اندر پھر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد، ہم اس میں پھر ان آیات میں ہم یہی 4 آیات اس کے متعلق چلیں گی۔ پھر اس کے بعد 13 14 جو ہیں وہ پھر اس پیغام کو قبول کرنے والے لوگوں کا ذکر آئے گا، وہ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو ان رولز کو فالو کر لے گا وہ کون ہے، وہ پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب سورت شروع کرتے ہیں، اور یہ 4 جو پینسل پکڑیں تو وہ ضرور اس کو ذہن میں رکھیں اور 4 پہ نشان لگاتے چلے جائیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ام المسبحات جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے سورہ حدید پڑھی ہے، پھر ہم نے سورہ حشر پڑھی ہے، پھر اس کے بعد اب آج سورہ صف سورہ جمعہ دونوں سبحہ سے شروع ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور سبحہ کیا ہے، تسبیح بیان کرتی ہے اور تسبیح بیان کرتی رہے گی۔ سبحہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، وہوا اور وہ عزیز الحکیم نہایت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آیت نمبر 2 دیکھیں اب کتنی اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون کیوں تم کہتے ہو، ما وہ بات جو لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اب یہ جو آیت آئی ہے اس میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے مدنی دور میں ڈاکٹر سرار نے بتایا کہ یہاں پر مفسرین کی رائے کے مطابق یہ آیات جو آئی یہ آئی ہیں 5 ہجری میں۔ 5 ہجری یاد ہے نا آپ لوگوں کو، غزوہ احزاب ہوئی ہے، غزوہ احزاب یاد ہے نا سب کو، پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے 2 میں، پھر 3 میں 3 ہجری میں احد ہوئی ہے، اور 5 میں پھر احزاب ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان آیات میں احزاب والا ٹائم ہے، یہ 5 ہجری احزاب والا۔ اچھا وہ کیوں ہے،
اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اس کے بیک گراؤنڈ میں اب کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب مدنی دور تھا، مدنی دور میں مسلمانوں کی تعداد اب تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. ایک وہ صحابہ تھے جنہوں نے بہت سختیاں اور ظلم جھیلے تھے مکی دور میں، وہ تو تھے سابقون الاولون، ٹھیک ہے نا. اب جب مدینہ آ گئے، اب یہاں تعداد تو مسلمانوں کی بہت تیزی سے بڑھی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ اب بات کیا ہوئی، یہاں اس آیت کو آپ لوگ ایسے سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو بھی اس میں فٹ کریں کہ کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ہم رسول پہ ایمان لائے ہیں، سب کچھ، اور اس کے بعد کیا ہمارے عملوں سے دکھتا ہے؟ یعنی یہ وہی بات ہوگی نا کہ اے ایمان والے تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہی والی بات ہے کہ اس وقت تعداد تو بہت ہو گئی تھی، لیکن ایمان کا لیول اس وقت کم ہو گیا تھا، وہ ایمانی کیفیت نہیں رہی تھی جو کہ مکی دور میں تھی. تو اس میں پھر یہ ہم پر بھی ہوتا ہے کہ کہنے کو تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آج ہم بھی تو اپنی زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لا رہے ہیں، اپنا ان کو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم کی امتی میں سے ہیں، لیکن کیا ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کہ تم کرتے نہیں ہو؟ یعنی عملاً تو نہیں دکھ رہا، ٹھیک ہے، اقرار چل رہا ہے، ٹھیک ہے، قولی طور پہ سب کو کہے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس رسول پر جب ایمان لائیں تو پھر عمل بھی کریں، اور جو عمل نہیں کرتے تو اس آیت میں پھر ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ پھر اس میں یہ ڈانٹ کا انداز ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کہ تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. یہ اپنے پہ بھی رکھیں اور اس دور میں یہ 5 ہجری پہ رکھیں کہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد تعداد تو بہت تیز ہو گئی تھی، بہت زیادہ تیزی سے مسلمان پھیل گئے تھے، تعداد بڑھ گئی تھی، لیکن کیا ہوا تھا ان کے ایمانی کیفیت میں پھر وہ چیز نہیں تھی جو کہ مکہ کے دور کے اس وقت مسلمانوں میں تھی، صحابہ میں. آیت نمبر 3 دیکھیں، کبورا، یہ اس سے سخت آیت ہے، کبورا بڑی ہی، مقتن بے اعتبار ناراضی، یعنی ناراضی کے لحاظ سے بہت ہی بڑی بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان یہ بات کہ تقول کہ کہو ما لا تفعلون جو کہ تم کرتے نہیں ہو. تو یہ تو بہت ہی سخت آیت ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ بہت زیادہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ تم جو کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. اس کو ضرور اپنے ذہنوں میں رکھا کریں کیونکہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، لیکن کیا عملاً کرتے ہیں؟ کیا عملاً بھی کیا ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے رسول نے کہا ہے؟ آج ہم بھی انہی کی امتی میں سے ہیں، یعنی قیامت کے دن ہر رسول کے پیچھے اس کی امت نے چلنا ہے، تو ہم کون ہیں؟ ہم بھی امت محمدیہ میں سے ہیں. تو یہی بات پھر ہمیں بھی کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لینے والا پھر جو ٹھیک ہے وہ نہیں کرتا نا، تو یہ بہت ناراضگی کی بات ہے، اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی بات ہے. آیت نمبر 4 دیکھیں، ان اللہ بلا شبہ اللہ یحب پسند کرتا ہے، الذین ان لوگوں کو جو یقاتلون لڑتے ہیں فی سبیلہ اس کی راہ میں، صفن صف بستہ ہو کے، ٹھیک ہے، یہ سورہ صف، یہ قطار جو صف نہیں ہوتی جو صفیں باندھی جاتی ہیں نماز میں، اور اسی طرح جب جنگ ہوتی ہے جو صفیں باندھی جاتی ہیں، تو یہ ہے وہ کہ وہ اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو یہ کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ ہے. تو اس میں کیا ہے؟ سب سے سپرلیٹو ڈگری کی بات ہو رہی ہے، وہ جہاد، اور وہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں نا کہ نفس کا جہاد، یہ سارے جہاد چل رہے ہیں، جو اس کی سپرلیٹو ہے پھر یہی ہے قتال فی سبیل اللہ. تو بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو یقاتلون لڑتے ہیں فی سبیلہ اس کی راہ میں، کیسے؟ صفن صف بستہ، کأنہم گویا کہ وہ بنیان مرصوص ایسی عمارت ہے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی. اچھا یہ جو مثال ہے یہ آپ لوگ لکھ لیں، سورہ کہف 92 وہ کلیئر ہے، قرآن سے ہی دیکھیں ہمیں مثال مل جاتی ہے. یہ سورہ کہف 92 یاد کریں، وہ جو ذوالقرنین بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ اس نے لوہے کے تختوں کی مدد سے جو دیوار کھڑی کی تھی، پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا تھا، تو پگھلا ہوا تانبا جب ڈالا تھا تو وہ بنیان مرصوص، یعنی ایسی عمارت جو کہ سیسا پلائی ہو. اب یہاں پہ دیکھیں بیسیکلی مطلب تو بہت بڑی نیکی کا ہے، لیکن اس میں ہم لوگ اب آج ہم لوگوں کی تو بھی ایسی کیفیت نہیں ہے، نہ امت ایک ہے، نہ اس وقت جہاد کا کوئی کانسیپٹ ہے. اس وقت نمازیں ایسی ہونی چاہیے، یہ جو نماز کی صف بنتی ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ احادیث ہیں، آپ لوگ چاہے تو لکھ لیں، بخاری
725 बुखारी 725 में पूरी वही है कि नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जैसे सफ़ें बंधी हुई होती हैं। बिल्कुल इसका ये मैं बता देती हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जमात की सफ में दो नमाजियों के दरमियान खला की जगह से शैतान गुजर जाता है। तो जमात के लिए भी सफ बंदी का एहतमाम इतना ही जरूरी है। लेकिन यहाँ इस आयत में जो बात हो रही है वो कताल की बात हो रही है, लेकिन इससे कताल की कंडीशन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नमाजों की है कि नमाज में भी ऐसी सफ़ें हों, कैसी एक इमारत जैसे कि सीसा पिलाई हो, जैसे कि अगर जंग की हालत में इतनी टाइट किस्म की सफ़ें हों कि दुश्मन अटैक ना कर सके, उसके बाद हिल ना सके कि उसकी जो जमात है वो किस फॉर्म में है, वो सफ बंधी हुई है, सफन सफ बस्ता है, गोया के बुनियानुम मरसूस, कैसी ऐसी इमारत है जो सीसा पिलाई हुई है। तो ये क्या है, ये जो भी टॉपिक जो 4 आयात हैं ये इस पर है सारी, गलबा दीन पर, कि उसमें ये भी बताया गया और किस तरह का गलबा हो, इस तरह का कि जिसमें सफ़ें इतनी मजबूत हों, ठीक है। और ये भी अल्लाह ने बता दिया कि भाई ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा ये तो बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए नाराजगी की बात है कि तुम ऐसे काम ऐसी बात कहते हो जो तुम करते नहीं हो। इन 4 आयात में आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये सबक आ गया। अब आ जाएं अगली 5 6 7 8, ये अब किससे रिलेटेड है, साबिका उम्मत मुस्लिमा का तर्ज अमल, इनके बारे में अब देखें। अब ये यहूद का स्टार्ट हो गया। वह इज़ काला, और जब कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली कौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, लिमा तुज़ुननी तुम मुझे क्यों ईजा देते हो। इसको आप लोग जरा स्लैश कर दें। देखिए ईजा में हमें कुरान से 2 मुकामात मिल जाते हैं। अब ये जो है ना कि तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो, एक आप लोग पढ़ आए हैं सूरह अहज़ाब 69, जिसमें हज़रत मूसा ने यही बात की थी कि तुम अपनी कौम को, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे ईजा देते हो, सूरह अहज़ाब 69, ये आप लोग लिख लें। और दूसरा कहाँ है, दूसरा मुकाम है सूरह माइदा 25, सूरह माइदा 25, सूरह माइदा 25 आप लोगों को सबको याद आ जाएगी कि जब हुक्म इलाही आया था कि फलस्तीन पे हमला करो, तो इनकी कौम ने क्या कहा था, सॉरी इनकी कौम ने यही कहा था कि हम वो बहुत सॉरी वो बहुत जब्बार कौम है, तो हम नहीं लड़ेंगे बल्कि तुम और तुम्हारा रब लड़ो जाके। तो उस पे हजरत मूसा ने जो अल्फाज कोट हुए हैं इसमें सूरह माइदा में, कि हजरत मूसा ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे तो इख्तियार नहीं सवाए अपनी जान के और अपने भाई हारून की जान के, अब तू तफरीक कर दे हमारे और इन नाफरमान लोगों के दरमियान। यानी एक बहुत ही तकलीफ दा बात थी कि वो कौम जो कि इतना बड़ा मुआवजा देख चुकी थी, फिरौन के जुल्म से निजात पाई, उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हुक्म इलाही का इनकार कर दिया। तो यहाँ इसको स्लैश कर दें कि ठीक है, मूसा को उनकी कौम ने कहाँ कहाँ इज्जत दी, एक सूरह अहज़ाब 69 में और एक सूरह माइदा 24 25, ये पूरा जो आयात है 24 23 24 25 पूरी, ठीक है ना, ये 2 मुकामात हैं। आगे देखें, वक़द हालांकि तहकीक, वक़द तालमूना और हालांकि तहकीक तुम जानते हो, ठीक है ना, इन्होंने अपनी कौम को क्या कहा कि तुम जानते हो, इन्नी की बिलाशुबा में रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल हूँ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, ठीक है। फलम्मा पस जब जागू वो टेढ़े हो गए, अज़ागल्लाहु कुलूबहुम और तो टेढ़े कर दिए अल्लाह ने उनके दिल, ठीक है, जब वो टेढ़े हुए तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है, यानी ये इस वक्त कौन से कानून की बात हो रही है कि अल्लाह ताला का क्या कानून है कि जिसमें दिल टेढ़े हों तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, ये कौन सी कंडीशन है, उसको जरूर ध्यान में रखें कि जब वो टेढ़े हो गए तो टेढ़े कर दिए अल्लाह ने भी उनके दिल। कैसे, देखिए यहाँ पर ये बहुत खूबसूरती से समझाया है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला के इस कानून का खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स हदायत के रास्ते को पहचान लेता है, ठीक है ना, उसको बात भी समझ आ गई, उसने पहचान भी लिया, उसके बावजूद वो इसे इख्तियार नहीं करता, बल्कि वो उसी पुरानी रवायात पुराने नजरियों पर ही चलता रहता है, बल्कि वो उसको तरजीह देता है कि वो उसी रास्ते पे चले, ठीक है, और अल्लाह के अता करदा जो रास्ता है उससे उसकी वो हदूद फलांग लेता है और वहां तक पहुंच जाता है जहां से अब वापसी का कोई इम्कान नहीं रहता। तो ठीक है, फिर ये जो कंडीशन है, इस ऐसी सूरत में अल्लाह ताला इस शख्स के दिल पे मुहर लगा देते हैं और उस पर हदायत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद अब वो चाहे जिस रास्ते पे चले, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार करे, वो अपने ही रास्ते पे फिर चलता है, उस पे हदायत के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन कब, जबकि बात समझ आ गई, बात पहचान ली, बिल्कुल हर बात समझ आ गई, उसके बावजूद वही पुरानी रविश ही रखना,
اس راستے کو نہیں اختیار کرنا. تو پھر یہ ہے کہ وہ جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی کر دیے ان کے دل ٹیڑھے. ٹھیک ہے, کیا کر دیے پھر کیا ہے, ہدایت کے دروازے ان پر بند ہو گئے. واللہ, اور اللہ, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا, قوم الفاسقین, اس فاسق قوم کو نہیں ہدایت دیتا. اچھا, یہ جو آیت نمبر 5 ہے نا, اس پہ آپ لوگ لکھیں, ہاں اس پہ آپ لوگ لکھیں بنی اسرائیل کا پہلا دور. یہ دیکھیں آپ اللہ کی شان کے ان آیات کے 3 آیات کے اندر اندر آپ کو پورے بنی اسرائیل کی ہسٹری پتہ چل جاتی ہے. اب اتنا پورشن سمجھ آ گیا نا, یہ آپ سمجھ لیں ان کا پہلے دور کی بات ہے, جبکہ حضرت موسیٰ ان میں موجود تھے. ٹھیک ہے نا, حضرت موسیٰ جو انداز ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھی وہ ان میں موجود ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اس طرح ایذا مت دو. اور حتیٰ کہ پھر اللہ نے کہا کہ انہوں نے پہچان لی تھی بات, تو پھر ان کے دل ٹیڑھے کیے اور اللہ نہیں ہدایت دیتا اس فاسق قوم کو. تو 5ویں آیت کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کا پہلا دور ہے. اب آ جائیں اگلی 6 آیت کی طرف. وہ از قالا, اس کو آپ لکھ لیں دوسرا دور, یعنی بنی اسرائیل کا دوسرا دور. ٹھیک ہے نا, وہ از قالا, اور جب کہا, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم نے. کیوں کہا, حضرت عیسیٰ کا نام کیوں آیا ہے, یہ آپ لوگ یاد رکھا کریں, بلکہ اس کو ذہن میں رکھ لیں. سورہ آل عمران 49 پکا کرنے سے, کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہی ہیں, وہ بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. رائٹ, سورہ آل عمران 49 کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہے. تو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں, علیکم, تمہاری طرف. ٹھیک ہے نا, مصدقاً, میں تصدیق کرنے آیا ہوں. کیا تصدیق کرنے والا ہوں, لما, اس کتاب کی, بین یدیہ, جو مجھ سے پہلے ہے, من التوراتی, یعنی تورات. ٹھیک ہے نا, ان سے پہلے تورات تھی. آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا یہ بات. آپ اس طرح وہ جو ہم لوگوں کا انبیاء کا میپ ہے نا, اس کو ذہن میں لائیں. وہ میں آپ لوگوں کو کہتی نہیں ہوں کہ دیکھیں 1400 سال کا پیریڈ ہے, جس میں کہ موسیٰ علیہ السلام, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام, ٹل عیسیٰ اور یحییٰ پہ رکتا ہے. پہلی کتاب ادھر دی گئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسول ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, ان کو کتاب دی گئی ہے. درمیان کا جو 1400 سال کا ٹائم پیریڈ ہے, اس کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس نبی موجود نہ ہو. رائٹ, وہ نبی انبیاء چلے ہیں مسلسل. رسول موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, اور دونوں بنی اسرائیل کی طرف ہیں. کلیئر ہو گیا نا یہ دوسرا دور, کہ یہ وہ قوم ہے. یعنی اس سے پہلے ہم نے ساری امتوں کا کیسے پڑھا کہ جب بڑے عذاب آئے امتیں ختم ہو گئیں. ان کے اس میں کیا ہے, یہ اپنے رسول کے انتقال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے, یہ امت ابھی تک چل رہی ہے. یہ لوگ, یہ قوم ابھی بھی موجود ہے. تو اس قوم نے وہ دور بھی دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام تھے, جن کے یہ ماننے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا دور ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے نا کہ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے, یعنی تورات. ومبشرم, اور بشارت دینے والا ہوں, برسول, ایک رسول کی, یاتی, جو آئے گا, من بعدی, میرے بعد, من بعد اسمہ, اور میرے بعد اس کا نام ہوگا احمد, اس کا نام احمد ہوگا. رائٹ, یہ پیشن گوئی بھی ان کے پاس آ گئی. اور یہ پیشن گوئی پھر ذہن میں رکھا کریں کہ یہ انجیل آج 4 طرح کی ہیں. وہ جو تحریف شدہ ہے, یہ میں نے جو ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق وہ 4 ہیں, جس میں کہ انجیل برنابس ہیں, جس کے ریفرنسز میں نے آپ لوگوں کو سورہ آل عمران میں بھی بتائے تھے. تو انجیل برنابس جو ہے وہ, ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ویسے وہ لوگ اس کو اتنا نہیں اوتھینٹک مانتے, لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. جب ہم اس کے تفصیل پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ذکر ہے کہ آخری رسول کی پیشن گوئیوں کا بہت زیادہ ذکر انجیل برنابس میں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آج بھی ان کے پاس موجود ہے, یہ پیشن گوئیاں انجیل برنابس میں. ٹھیک ہے, یعنی میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد, اس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا. یہاں بھی سلیش کر لیں, پہلا سلیش رسولکم, کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں. دوسری بات بشارت کی آ گئی. اب یہ جو ہے نا فلما جاءہم, پھر جب رسول آیا ان کے پاس. یہاں آپ لوگ لکھ لیں بنی اسرائیل کا تیسرا دور, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موقع دیا. موسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہوا تو عیسیٰ آئے, عیسیٰ کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہاں سے بنی اسرائیل کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے. رائٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. کیوں, کیونکہ یہ تو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ قوم تو تھی نا, قوم کے پاس بشارت بھی موجود تھی. ایریے سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ عرب میں ہوں گے. تو فلما سے ان کا تیسرا دور لکھ لیں کہ یہ تیسرا دور شروع ہو گیا. فلما, پھر جب جاءہم, وہ رسول آیا ان کے پاس, بالبینات, واضح دلیلوں کے ساتھ, قالو, تو انہوں نے کہا, ھذا سحر مبین, یہ تو ظاہر کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہو گیا نا.
آیت نمبر، ہاں ٹھیک ہے، یہ تینوں دور آپ لوگوں کے پاس کلیئر ہو گئے نا. یہ فلما سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ ہاں رائٹ، آپ لوگ لکھیں ضرور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 8، سورہ بنی اسرائیل 8 کی میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں تو آپ کو اس آیت سے سمجھ آئے گا کہ سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کریں گے. یعنی ان پہ کیا رحم کیا گیا؟ ان پہ یہ رحم کیا گیا اس قوم پر کہ ان کے پھر ایک رسول بھیج دیا گیا کہ آج بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں. تو ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بہت چہیتا کہتے ہیں نا، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ سورہ مائدہ 18 میں آتا ہے. اچھا پھر ہم تو کچھ چند روزہ صرف دن ہوں گے جو کہ جہنم میں رہیں گے. پھر ان کو کیا امید ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ وہ جو انبیاء کا ٹائم گزرا ہے نا تو انبیاء آگے ہماری سفارش کر لیں گے. تو یہ کیا ہے، پھر ان میں یہ رسول بھی آ گیا واضح دلیلوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں، ومن ازلم، سوری پیش ہے، ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جو، افطرا، جس نے گھڑا، اللہ، اللہ پہ، کذبا، جھوٹ، اس پہ گھڑا جھوٹ، وہ ہوا، حالانکہ وہ یدعا، بلایا جاتا ہے، الاسلامی، اسلام کی طرف. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. اچھا یہاں آپ لوگ یہ چیزیں نا آپ ذرا ذہن میں پکا کر لیں، یہ جو ہے نا کہ وہ بلاتا ہے اسلام کی طرف، کون سی والی آیات ہے یہ آپ لوگ لکھیں، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ یاد ہے نا پوری، اس میں خطاب ہی بنی اسرائیل سے ہے. اس کی آیت نمبر 40 to 47، یہ 6 آیات، 40 41 42 3 4 ہاں 47، یہ 7 8 آیات جو ہیں یہ فل پہلے پیغام ان کو پہنچایا گیا ہے، پہلے ان کو دعوت دی گئی ہے. یعنی سورہ بقرہ جب ہم شروع کرتے ہیں، جب ہم 40 آیت پہ آتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد، تو پہلے ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو تم پہچان چکے ہو، تمہارے پاس پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور یہی آخری نبی ہے جن کا تم انتظار کر رہے تھے. تو 40 to 47 یہ وہی ہے دعوت جو کہ ان کو دی گئی تھی، اسلام کی دعوت پہلے ان کو دی گئی ہے. اس کے بعد دیکھیں ان کی نافرمانیوں کی لسٹ شروع ہوتی ہے آیت نمبر 48 سے. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا نا کلیئر کہ وہ بلاتا ہے تمہیں اسلام کی طرف، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ظالم قوم کو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہاں پر یہ. اور یہ سورہ بقرہ 40 to 47 لکھ لیں کہ یہ بنی اسرائیل کو پہلے دعوت دی گئی تھی، پہلے ان کو آفر کی گئی ہے، پوری ان کو پوری وہ آیات اتنی خوبصورت ہیں جس میں کہ کلیئر بات کی جا رہی ہے کہ تم ایمان لاؤ، کہ اب پھر تمہیں جو موقع ملا ہے تم ایمان لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 8 دیکھیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کا نور، بھی افواہہم، اپنے منہوں سے، واللہ، اور جبکہ اللہ، متم، پورا کرنے والا ہے، نور ہی، اپنا نور، ولو، اور اگرچہ کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو جتنا ناپسند کریں. اچھا یہ جو نور، یہ جو بجھا دیں ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں بجھا دیں، یہ کس کی بات ہے؟ یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہودی اور یہ جو بنی اسرائیلی جو آج کے یہود کہلائے جاتے ہیں، یہ بہت سازشی ہیں، ان کا دماغ سازشی ہے. تو اس میں تو یہ لکھیں کہ ان کی سازش تھی، یہ سازش ان کی مدینہ کے دور میں بھی تھی اور آج تک دیکھیں قائم ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ بجھا دیں، یعنی اپنی سازشوں سے بجھا دیں، یہ یہی کر سکتے ہیں. اچھا اس آیت میں ضرور آپ لوگ سورہ حشر کی 114 آیت لکھیں، سورہ حشر آیت نمبر 114، وہ بہت اہم ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پر جو اشارہ ہے یہ تو ان کی سازشوں کا ہو گیا، یہ مدینہ کے دور میں بھی کرتے تھے، یہ آج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو اپنی سازشوں سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، یعنی ان سے بجھا دیں. اچھا یہ جو مقام ہے نا یہ قرآن میں آج آپ لوگ سیکنڈ ٹائم پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ لوگ سورہ توبہ 32 میں پڑھ آئے ہیں، رائٹ. سورہ توبہ 32 میں بھی یہی آیت ہے، اسی طرح کے الفاظ ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، سورہ توبہ 32. اس کے بعد یہاں پھر یہ مقام آتا ہے سورہ صف 8 میں کہ یہ ان کی سازشیں اس کی ہیں، جبکہ اللہ تو متم، پورا کرنے والا ہے اپنا نور، اگرچہ ان کافروں کو جتنا بھی ناپسند ہو. اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سازشیں ہیں، یعنی یہ سازشی دماغ کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کا ذکر کیا. اچھا اس کے بعد یہ ان کے دل کیسے ہیں یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں، سورہ حشر 114، سورہ حشر 114 آیت، سوری سورہ حشر 14، 100 نہیں ہے، سوری سورہ حشر آیت نمبر 14، سورہ حشر آیت نمبر 14 کا میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ یہ لوگ کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتے، ہاں یہ چھپ چھپا کر دیواروں کی اوٹ پر سے تم پر ضرور وار کر سکتے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ان کی بزدلی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ ٹھیک ہے یہ چاہتے تو ہیں لیکن اللہ تو پورا کر کے رہے گا. لیکن اگر ہم سورہ حشر آیت 14 پڑھ لیتے ہیں نا، سورہ حشر
आयत नंबर 14। तो हमें क्लियर हो जाता है, अल्लाह ताला ने कहा ये इतने बुज़दिल हैं कि ये ओट में और छुप छुप के दीवारों की ओट में करके तुम पर वार करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये देखें अगला हिस्सा, ये जो है ना आखिरी हिस्सा, कि अगरचे इन काफिरों को नहायत नापसंद भी करे तो ये काम तो होके रहेगा। ठीक है ना। ये बहुत अहम आयत है। देखें ये काफिरों के लिहाज से देखें तो अब तक आप कुरान में हम कितनी जगह, और आपको काफिर अब समझ आ गई ना कि काफिर किसको कहते हैं। एक मुस्लिम, नॉन मुस्लिम होता है, गैर मुस्लिम होता है, लेकिन जो काफिर होता है ना, काफिर वो शख्स कहलाया जाता है जिसपे बात वाज़ेह हो गई है, जो बात समझ चुका है। ठीक है ना, उसके बावजूद भी वो इनकार कर रहा है, यानी काफिर होता है इनकार करने वाला। जैसे ये एक नेमत है, इसकी ना कदरी करने वाला, ना शुक्री करने वाला। तो ठीक है, अल्लाह तो अपना पूरा सॉरी अल्लाह तो अपना नूर पूरा करके रहेगा, अगरचे नापसंद करें ये काफिर। ठीक है, यहाँ हो गया 5 6 7 8। अब आ जाए आयत नंबर 9 की तरफ। ठीक है ना। आयत नंबर 9 देखें फिर कितनी खूबसूरत आयत है। अच्छा, आयत नंबर 9 वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का अब शुरू हो गया। ठीक है, वो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, अब ये तीसरा आ गया। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह, वो जात है जिसने, ठीक है, अरसला भेजा, रसूलहु, अपना रसूल, बिल हुदा, हदायत के साथ। ठीक है, बिल हुदा क्या है, हदायत के साथ। और हदायत क्या है, यही हमारे सामने ये जो कुरान है, सबसे बड़ी हदायत ये है कि वो जात जिसने भेजा अपना रसूल हदायत के साथ, वह दीन हक्की, और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु, ताकि वो गालिब करे इसको, अला दीनी कुल्लिही, तमाम दीन जो इस वक्त है, ये तमाम देखें मगलूब हो जाएंगे आज। कि यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपना रसूल भेजा हदायत के साथ, दीन हक के साथ, ताकि वो गालिब करे इसको तमाम दीनों पर। ठीक है ना। वलो करिहल मुशरिकून, फिर देखें वही बात रिपीट हुई, वहां काफिरून था, यहाँ मुशरिकून है। हर कुफर करने वाला भी इसको नापसंद करेगा, और अगरचे नापसंद करें इसको मुशरिक। अब इस आयत को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हुदा के लिहाज से, कि हुदा क्या है, हदायत ये कुरान ही है। ठीक है ना। कि ये जो है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही अल्लाह है जिसने भेजा अपना रसूल और दीन हक के साथ, ताकि इसको गालिब करे पूरे निजाम जिंदगी पे। देखें वही वाली बात, अब जरा देखें, हम पीछे से देखें 6 कौमों का अंबिया का पढ़ते आ रहे हैं ना, कितने हमने 25 से 28 अंबिया और रसूल का जिक्र है कुरान में। तो तमाम अंबिया और रसूल के लिए कुरान मजीद में क्या वर्ड्स हैं, बशीर, नजीर, मुअल्लिम, शाहिद, यही वाले लफ्ज है ना। यहाँ पर देखें खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वर्ड क्या आया, हुदा। अल हुदा से मुराद यानी ये हदायतनामा, यानी ये कुरान जो कि अब कामिल हो गया। ये जो पहले की किताबें थी वो कामिल नहीं थी, तो देखें उनकी हिफाजत का जिम्मा भी नहीं था। ये कामिल हदायत है जो कि टिल क्यामत है, यानी क्यामत तक के लिए फिर जो कामिल हदायत है वो ये कुरान है। तो इसके लिए क्या आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या यूज हुआ, कि इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए कि जिसने भेजा अपने रसूल को अल हुदा और दीन हक के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये मुकम्मल हो जाती है, यहाँ पूरी ये हदायत कामिल हो जाती है। अच्छा, अब यहीं आप जहन में रखें कि अब हम लोग किस कैफियत में, हम इसमें कि हम उम्मत मोहम्मदी में से हैं। अब नस्ल दर नस्ल जो मिशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो अब उम्मत के पास है। यानी वो काम जो अब तक दुनिया में अंबिया करते आ रहे थे, वो पूरी उम्मत को सौंप दिया गया कि अब इसी को लेके आगे चलो। ठीक है ना। फिर अपने आने का मकसद तो यहाँ हमें कंप्लीट होता है कि देखें जिसने भेजा अपने रसूल को हदायत के साथ और दीन हक के साथ, ताकि वो गालिब करे इसको तमाम दीनों पे। तो यही चीज थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 23 सालों में, देखिए पूरा अदल का निजाम कायम हुआ। कैसे वो दौरे जाहिलियत की हमने कुरान में क्या नहीं पढ़ा, क्या वो 100 शादियां करते थे, तलाकें देते थे, विरासत का कोई हाल नहीं था, लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। देखिए वो सारा दौरे जाहिलियत पूरा, वो पूरा निजाम खत्म करके कैसा कैसा आदिलाना निजाम कायम हुआ उन 23 इयर्स में, जो कि हमने देखा, फिर करके दिखाया गया। और अरब में, अरब के बाद अब ये जिम्मेदारी जो पूरी दुनिया में तमाम दीनों पे आएगी, ये अब उम्मत के सुपुर्द कर दी गई। ठीक है ना, कि उम्मत ने ये काम करना है कि अब वो गालिब आके रहेगा कहाँ, तमाम दीनों पर। आगे देखें कि अगरचे फिर ये मुशरिकों को बिल्कुल नापसंद हो। अब मुशरिक कौन है, ये मुशरिक भी कुरान से ही आप निकालें कि मुशरिक कौन है। एक तो कुफारे मक्का जहन में आते हैं ना, सबसे पहले हमने ये कुफारे मक्का को देखा जो कि साफ अपने सामने 360 बुत बनाए उनको पूज रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे एक मुशरिक हमने देखे। पहचान तो ये भी चुके थे ना, मानते थे दिल से, लेकिन इनकार कर रहे थे। एक ये वाले मुशरिक। अच्छा, एक इससे भी हाई डिग्री है जो कुरान के अंदर है, वो कौन है, नमरूद और फिरौन। नमरूद और फिरौन ने क्या किया था, वो तो इतने हो गए कि उन्होंने ना सिर्फ शिर्क किए, वो खुद ही खुदा बन बैठे। यानी दोनों ने खुदाई के दावे किए हैं। नमरूद का आप लोग जहन में रखा करें, ये सूरह बकरा की जो आयत नहीं है, वो सूरज की कि मेरा रब तो वहाँ सूरज मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकालो, ये सूरह बकरा की आयत है ना, 258 है।
یہ پورا وہ جو حضرت ابراہیم اور نمرود کا ہے. اور فرعون میں آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں سورہ زخرف 51. سورہ زخرف پڑھیں تو 51 آیت ہی یہی ہے کہ وہ یہی تو فرعون کہتا تھا کہ میری حکومت ہے، میرا نہری نظام ہے، یہ میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. اب یہ کیا، یہ وہ حاکمیت کا تصور جو ان لوگوں نے دیا، یعنی ایک آزاد انسان کو غلام بنا کے پھر اپنی اطاعت کروانا. بنی اسرائیل کو دیکھیں، بنی اسرائیل کو دیکھ کتنی اطاعت پڑتی تھی ان کو یہ فرعون کی. تو یہ وہ لوگ تھے جو مشرک کے اندر آپ ذہن میں رکھا کریں یہ تمام لوگ آتے ہیں. یعنی نسل انسانی کی جو فطرت ابھی چل رہی ہے اس میں یہی لوگ ہیں کہ ایک وہ جنہوں نے حاکمیت کا تصور دیا اور خود خدا بن بیٹھے، اپنے رول اپنی چیزیں کہ یہ بھی میرا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں نا کیوں نہیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، کیوں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے یہ پھر چارج اور اپنی چیزیں نہیں نا چھوڑنا چاہتے، اپنی روایات نہیں نا چھوڑنا چاہتے. یہی تو پھر اسلام پھر اسی عادلانہ نظام کی تو بات کرتا ہے کہ یہ ظلم ختم ہو. جو وہ ظلم کرتے تھے نا نمرود اور فرعون ٹائپ لوگ، تو یہ ظلم ختم کرنے کے لیے پھر ایک ضروری ہے کہ اسلام جو ہے وہ پھر پورا عادلانہ نظام لے کر آتا ہے. تو یہ جو ہے نا دینوں پر، یہ دین آپ کو پتا ہے نا اس کی ٹرم نظام کے لیے آتی ہے، نظام زندگی پورے کا پورا وہ اس کے اندر آتا ہے کہ یہ پورا جو قرآن ہے دیکھیں ایک نظام ہے ہماری لائف کے ہی. دیکھیں نا عبادات کے علاوہ کون سی بات ہے جو اس میں نہیں ہے، کون سے ہمارے زندگی کے معاملات کی بات ہے جو ہمیں قرآن سے نہ اس کا حل ملے. تو یہ جو دین ہے یہ پھر نظام آتا ہے، تو یہ ہے تاکہ وہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر، اگرچہ ان مشرکوں کو بے شک ناپسند ہو، کیونکہ یہ ناپسند ہی کرتے ہیں. نہ فرعون نے سنا نہ نمرود نے سنا، ٹھیک ہے نا، اور نہ یہ مشرکین مکہ نے، حتیٰ کہ پھر بدر میں پھر ان کے عذاب کی شکل ہم نے دیکھی. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا اب آگے دیکھیں آیت نمبر 10. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ہل کیا ادلکم، میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت، ایسی تجارت پر، تنجیکم جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، اس نہایت دردناک عذاب سے. ٹھیک ہے نا، اصل کامیابی کون سی ہوگی؟ جو ہم اس اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی عذاب سے بچا لے. تو یہ دردناک بلکہ عذاب علیم کہ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو نجات دے تمہیں نہایت دردناک عذاب سے. تؤمنون، تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، وتجاہدون، اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، سارے جہاد. ٹھیک ہے نا، نفس کا جہاد، مالوں کا جہاد اللہ کی راہ میں، یہ ہے ایمان والے کا مقصد. ٹھیک ہے نا، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ حجرات 13، سورہ حجرات آیت نمبر 15، سورہ حجرات آیت نمبر 15. ٹھیک ہے نا، 11 میں. اور دیکھیں سورہ حجرات میں آپ کو بتاتی ہوں آیت نمبر جو 15 ہے. دیکھیں سورہ حجرات آیت نمبر 15 ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ شک میں ہرگز نہیں پڑتے، بلکہ انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، اور اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے نا، 11 نمبر. اچھا پھر کیا آیت ہو گئی؟ پھر دیکھیں 12 کیا ہے؟ یغفر، یعنی تم یہ کام کرو، یغفر، وہ اللہ بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور وہ داخل کرے گا تمہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، انہارو، نہریں، ومساکن، اور پاکیزہ محلات، طیبۃ، یعنی پاکیزہ محلات میں، فی جنات عدن، اور جو ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں کا تو انسان یہاں چھوڑ جائے گا نا، وہاں کیا ہے؟ وہاں پھر یہ ورڈز آتے ہیں کہ وہاں کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ٹھیک ہے نا، ایک دنیا کی کامیابی کیونکہ وہ ظاہری ہوتی ہے، وہ ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ آخرت کی، یعنی مومن کا کیا مقصد ہے؟ آخرت کی کامیابی. تو ذالک الفوز العظیم، پھر یہ جو کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں یہ 12 ہو گئی. پھر اب آیت نمبر 13 اور 14 ہم لاسٹ والے پورشن پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا، اچھا چلیں، ہاں آیت نمبر 13. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آیت نمبر 13 ہے اس کو دیکھیں، وہ اخرا، اور ایک اور بھی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں سمجھانے کا انداز دیکھیں، وہ اخرا، ایک اور بھی نعمت ہے، تو حبونہا، جسے تم بہت پسند کرتے ہو. اچھا وہ کیا نعمت ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب،
کہ مدد اللہ کی طرف سے اور فتح بھی قریب ہو. اب یہ کون سی جدوجہد کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہم نے پڑھی ہے نا کتنی بڑی بڑی غزوات پڑھی ہیں اور کتنی اس میں مشکلات بھی آئی ہیں. تو یہ فتح کون سی فتح کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے نا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو آج ہی یہ سود ختم ہو جائے, سب صحیح ہو جائے, کوئی گناہ ہی نہ ہو, سارے صحیح ہو جائیں, وہ جو کن فیکون کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر اب کیا ہے دنیا کا قاعدہ قانون کہ یہ سب ہونے کے باوجود اب آپ کی اور میری جدوجہد دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا اس جدوجہد کا ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس جدوجہد کے یہی ریزلٹس ہیں جو کہ ہم نے غزوات کی شکل میں دیکھے ہیں کہ دیکھیں فتح تو ملی نا, لیکن اس کے پہلے کی جتنی جدوجہد ہے نا اور جتنی کوششیں ہیں اور جتنی قربانی ہے وہ کاؤنٹ کی جائیں گی یہاں آنے کی, ٹھیک ہے نا. ورنہ تو یہاں کن فیکون کے اس والے کن فیکون کے مطابق سب ہو جائے, لیکن نہیں, وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم انسانوں اور ہم نے ہی یہ محنت کرنی ہے. یہ محنت, یہ جدوجہد یہی ہے جو دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم تو بہت تھوڑے تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے آئے نا, ہم اپنا جو وقت کر کے کمپلیٹ جائیں گے تو اس میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جب بھیجا گیا تھا, جبکہ اب آپ اور میں کس دور میں, آج دین مغلوب ہے, آج تو دین غالب نہیں ہے. تو آیا ہم اس پہ مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا ہمیں فکر ہے کہ نہیں ہے, یا ہم نے آنے کا مقصد پہچان لیا تو اب ہم کتنی اس میں محنت لگا رہے ہیں, کتنی ہماری صلاحیتیں لگ رہی ہیں. اس چیز کا ہے یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اور بھی چیز ہے جو تمہیں پسند ہے اور وہ تمہارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم انسانوں کے لیے تو ہے نا کامیاب ہو جانا, خوشی کا مل جانا, جبکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی اور مسلمانوں کی, اہل ایمان کی جدوجہد, کوشش اور محنت کو دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ چیز نعمت ہے جسے تم پسند کرتے ہو, وہ مدد ہے اللہ کی طرف سے اور فتح قریب, یعنی واقعی یہ بھی خوشی کی بات ہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بشیر المؤمنین, اور آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو. یہاں پھر یہ جو بات ہے نا کہ بشارت دے دیجئے مومنوں کو, یہاں پہ پھر ڈاکٹر صاحب دوبارہ ریمائنڈ کراتے ہیں کہ کیونکہ پھر ذہن میں رکھیں یہ وہی احزاب کے دور کی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد یہ بہت بڑی خوشخبری پھر مسلمانوں کو دے دی گئی تھی کہ اب 6 ہجری میں ہم لوگ عمرہ بھی کریں گے, اور اب جو ہے وہ کفار میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جنگ کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ اتنا حصہ اس فتح کے بارے میں اور اس کوششوں کے بارے میں جو اہل ایمان کرتے ہیں. اور یہاں جو ہے نا وہ بشر المومنین کی, آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو, تو یہاں پر پھر یہ غزوہ احزاب کا والا معاملہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر واقعی ایمان والوں کو خوشخبری دے دی گئی تھی کہ اب کفار میں اتنی ہمت نہیں ہے اب یہ کہ یہ دوبارہ حملے کریں, ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 14 دیکھیں, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لے ہو, کونوا انصار اللہ, تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار. یہاں تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار میں آپ لوگ سورہ حج 40 لکھ لیں, سورہ حج آیت نمبر 40, ٹھیک ہے. اچھا وہ سورہ حج آیت نمبر 40 دیکھیں کیا ہے, لَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا, اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اب یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ یہ اب ہم انسانوں سے یہ کام لینا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم انسان ہی ہے کہ دیکھیں جو گناہ کر رہے ہیں, جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, پھر وہ ہیں جو اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد اس طرح سے ہے اب ہماری کہ اے ایمان والو تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار. اچھا اب آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہو جاؤ مددگار, کیسے؟ دیکھیں مثال دے کے سمجھایا گیا, کما جیسے کہ قال عیسی ابن مریم, کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے, للحواریین, اپنے حواریوں سے, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کس کی مثال دی؟ ان حواریوں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ان کی طرح ہو, کہ اے ایمان والو, یعنی ہم سب اے ایمان والو تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار, جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے. یہ حواری آپ لوگ دوبارہ یاد کر لیں, حواری آپ لوگوں کو یاد تھا نا, میں نے اس کا مطلب بتایا تھا کہ دھوبی, دھوبیوں کو کہا جاتا تھا, کیونکہ وہ شام کا علاقہ یاد کریں جس میں ہم نے وہ جھیل کا تھا کہ یہاں حضرت عیسیٰ جو تبلیغ کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام, وہ تبلیغ جھیل کے کنارے تھی, تو وہاں زیادہ دھوبی ہوتے تھے. تو وہ جب کپڑوں کو دھوتے تھے تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اپنے تم گناہوں کو بھی اسی طرح دھو. تو دھوبی جو ہے وہ حواری اسی لیے وہ حواری کہلائے گئے کہ ان دھوبیوں کو کہا جاتا تھا جو کپڑے سفید کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ حواریوں کی طرح کہا گیا کہ ایسے اللہ کی مدد اور رسول کی کرو جیسا کہ حواریوں نے کی. اور حواریوں نے اس کے بعد دیکھیں من انصاری اللہ, کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف سے. قالا, کہا حواریون, حواریوں نے, نحنو, ہم ہیں, انصار اللہ, اللہ کے مددگار. یہاں آپ لوگوں کو نقطہ کلیئر ہے نا کہ ہم جو آج عیسائیوں کو عیسائی کہتے ہیں, قرآن نے ان کو عیسائی نہیں کہا ایک جگہ بھی, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں بار بار یہ ریمائنڈر آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو حواری تھے,
تو یہ کیوں عیسائی بن گئے؟ یہ وہی ذہن میں رکھیں، دیکھیں ایک نسل جب بدلتی ہے نا تو ان کو یہی یاد نہیں رہا کہ ہم ہواری ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی جو کہلاتے ہیں، جبکہ قرآن ان عیسائیوں کو ہواری کہہ کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہواری تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ یاد رکھیں یہ بنی اسرائیلی ہی تھے جو کہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے تھے. تو کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت، پھر ایمان لایا طائفتم، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، تو وہ بنی اسرائیلیوں میں سے ہی ایک گروہ تھا جو ان پہ ایمان لایا. وکفرت طائفتن، اور ایک تھا اس گروہ نے کیا کیا، اس نے کفر کیا، یعنی ایک نے انکار کیا اور انہی بنی اسرائیلیوں میں سے ہی تھے جو ان پہ ایمان لائے، جو کہ حواری کہلائے گئے. فأیدنا، تو ہم نے قوت دی، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، اور وہ غالب ہو گئے. اب آپ اس بات کو دیکھیں، ہم کیسے سمجھیں اس بات کو کہ یہاں یعنی اس بات کا، اس میں دو مطلب آ گئے نا کہ وہ ہم نے غلبہ ان کو دیا جو حواری کہلائے گئے تھے، اور ہم نے غیر المغضوب علیہم قوم کس کو بنی، جس نے کہ انکار کیا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول اللہ بنی اسرائیل ہے نا، تو جنہوں نے انکار کیا یہودیوں میں سے، بنی اسرائیلیوں میں سے، وہ تو المغضوب علیہم میں، یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. اور یہ جو ہے پھر اللہ نے غلبہ دیا ان حواریوں کو. اچھا، ان حواریوں کے لحاظ سے بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں، آپ لوگ قرآن میں دیکھیں، پہلے کہف یاد کریں، سورہ کہف کے وہ جو نوجوان ہیں جو آتے ہیں، رومن امپائر ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، رومن امپائر کا دور تھا، وہ جو عیسائی ہی تھے، وہ حواری ہی کہلائے جاتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا اپنا دین بچانے کے لیے وہ غار میں گئے تھے. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں اس ریفرنس سے کہ اللہ نے ان کو غالب کیا ہے. تو یہ اس دور میں کون کون ہے، اس سورہ کہف کے نوجوان ہیں. پھر آپ لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ یاسین میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ بھی حواری، مفسرین کی رائے کے مطابق وہ حضرت مسیح کے حواری ہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ابھی آپ لوگ سورہ بروج پڑھیں گے. سورہ بروج کے اندر پورا وہ جو خندق کھودی گئی تھی اور اس میں آگ دہکائی گئی تھی اور زندہ عیسائیوں کو ڈالا گیا تھا، تو وہ بھی حواری ہی کہلائے جاتے ہیں. تو انہوں نے بہت سخت اور بہت زیادہ تکلیفیں کاٹی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، جو کہ حواری کہلائے جاتے ہیں، جن کا قرآن میں سورہ کہف، سورہ یاسین اور سورہ بروج میں ان سختیوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب آج کی کنڈیشن دیکھیں، یہ آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں، آج انہوں نے کیا کیا. اب آپ اسے دیکھیں، اسے گمراہی کہتے ہیں، اس سے گمراہی کہتے ہیں کہ آج وہی حضرت، کہنے کو تو یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے ہی ماننے والے کہہ رہے ہیں نا، لیکن آج کیا ہے، بدترین گمراہی میں چلے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ کو معبود بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ ان کے وہی حواری ہیں، اور وہی ہیں جو آج اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور بدترین گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں آج. ٹھیک ہے، یہ صورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.